رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے برکت والے مہینے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نسبتوں کی بہاریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سلسلے میں شامل ہونے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول برکت کے لیے، صالحین کا ذکر سننے کے لیے انشاءاللہ الکریم آج کے اس سلسلے میں شامل رہیں گے، اور جو باتیں سنیں گے، یاد رکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ نسبت، جب ایک شے کو کسی برکت والی چیز سے تعلق یعنی نسبت قائم ہو جاتا ہے تو وہ بھی عظمت والی بن جاتی ہے۔ اور دنیاوی طور پر بھی اگر اس کی مثال لی جائے تو یہ بات تو دیکھی جاتی ہے کہ بھئی اگر کسی بھی شے کو ویل نون چیز سے اگر اس کو تعلق ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی ملک کا مشہور ہے کہ بھئی یہ برانڈ جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اور جیسے اسی کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہو تو وہ آنکھیں بند کر کے لوگ لیتے ہیں۔ یہ جو تعلق ہوتا ہے، نسبت جو بن جاتی ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آج ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ہم اسی موضوع پر آپ کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب چونکہ ہمارا کوئی دنیاوی طور پر تو ظاہر یہ سلسلہ ہم اس میں کوئی باتیں نہیں کرتے، ہمارا تعلق تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مہینے ہیں، اور خاص کر ہمارا جو یہ سلسلہ ہے، تو اس کو جن ہماری عظیم شخصیتوں سے نسبتیں حاصل ہیں، ان کی کیا برکتیں ہیں، تو پورے عالم میں اس چیز کے بھی چرچے ہونے لگتے ہیں جس چیز کو کسی اچھی یعنی عظیم شخصیت سے، عظیم شے سے کوئی عظیم تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ بے قیمت چیزیں جو ہیں وہ قیمتی ہو جاتی ہیں، بے قیمت چیزیں یہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں اس نسبتوں کا جو انحصار ہے، اور جو اس کا مطلب جو بات کہی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم ہم آج کی سلسلے میں بات کریں گے کہ ملکوں اور مذہبوں کی نسبت سے قومیں پہچانی جاتی ہیں، اور قوموں کی نسبت سے افراد پہچانے جاتے ہیں۔ انہی نسبتوں پر رشتہ داریاں قائم ہیں، اور اسلامی معاشرے کا قیام اس کی بقا پر بھی ہے، نسبتوں پر، اور اس کی پاسداری ہے۔ دین اسلام اگر کہا جائے تو بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ نسبتوں کی بہاروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا یہ آج ہمارا ایک سلسلہ ہے۔ تو کچھ ابتداً اگر ہم اپنا ذہن بنانے کے لیے قربان بھائی آپ کی طرف سے شروع کریں گے کہ نسبتیں جیسے قائم ہوتی ہیں، اور جیسا بھی یہ جملہ کہا کہ نسبتوں سے ہمارا اسلام جو بھرا ہوا ہے، کیا آپ کچھ اس کی مثالیں دیں گے؟ جی، نسبت واقعی ہمارے معاشرے میں کئی چیزیں ہیں، کئی اشیاء ہیں کہ جن کی نسبت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، ایک عام شخص ہے، وہ اپنے والد کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ کئی افراد ہیں کہ جن کی خود کی کوئی محنت نہیں ہوتی ہے، خود کا کچھ کیا دھرا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ دوسری جگہ جا کر اپنے والد کا نام استعمال کرتے ہیں کہ جی میں جو ہے فلاں کا بیٹا ہوں، کیا بات، اور میرے والد کا یہ ہے۔ آپ دیکھیں لوگ سر 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 سر، آپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو جس کی وجہ سے عزت مل رہی ہے نا،
وہ جو تعلق ہے اس تعلق کو نسبت کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ جیسے کہ الحمدللہ ہماری بات ہی اچھی نسبتوں پر اور ان پر ہی ہوگی، نسبت یہ اچھی بھی ہوتی ہے اور نسبت بری بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھی ہی نسبت وہ نسبت ہے کہ جو دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے، کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی، اور بری نسبت وہ نسبت ہے کہ جو بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ آپ اس کی اگر میں دنیاوی ہی مثال دوں تو دیکھیں کہ جس کی نسبت ڈاکوؤں سے ہوتی ہے، چوروں سے ہوتی ہے، شراب نوشی کرنے والوں کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، چرسیوں کے ساتھ۔ تو اب جب کوئی ریڈ پڑتی ہے اور یہ جو باقی لوگ ہیں گندے وہ اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ بھی آتا ہے، بھی ہاتھنا لگتا ہے، بھائی میں تو نہیں تھا، بھائی آپ تھے تو نہیں لیکن صحبت تو انہیں کہلاتے وہی ہیں۔ کہلاتے تو وہی تھے نا، بیٹھتے انہیں کے ساتھ تھے، آپ کی چیٹس انہیں کے ساتھ تھیں، نمبر ان کے سیو کیے ہوئے تھے، دوستیاں انہیں کے ساتھ تھی، آتے جاتے انہیں کے ساتھ تھے اور فخر سے ان کو اپنے دوست بتاتے تھے۔ تو جس سے آپ نے نسبت قائم رکھی، بری نسبت قائم رکھی، دنیا میں جو ہے اس کا صلہ اس طرح بھی مل جاتا ہے، اور اچھی نسبت قائم ہو تو اس کا صلہ کیا ہی بات ہے۔ میں یہاں پر ایک ایسے کے بارے میں مثال دینا چاہوں گا کہ اچھی نسبت کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں گیا، اور بری نسبت کی وجہ سے اس کو کیسی مار پڑی، شیطان۔ دیکھیے جب اس کی نسبت علم سے تھی، جب تک اس کی نسبت عبادت سے تھی، حالانکہ وہ آگ سے بنا اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، لیکن اچھی نسبت کی وجہ سے اس کو اتنا شرف ملا کہ وہ فرشتوں کا بھی استاد بن بیٹھا۔ نسبت دیکھیں نا، فرشتوں کا بھی استاد بن بیٹھا۔ لیکن جب اس کی نسبت بے ادبی سے ہوئی، اسی کی نسبت گستاخی سے ہوئی، تو اس کو ایسی مار پڑی کہ وہ مردود بارگاہ الہی ہو گئی۔ اللہ بالکل ہی مردود ہو گیا، رد کر دیا گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اچھی نسبت سے بندہ فرشتوں کو استاد بن گیا اور بری نسبت سے وہی مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ تو یہاں ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں نسبتیں تو قائم رکھنی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں نسبت قائم کس سے رکھیں۔ اچھی نسبت اچھی جگہ لے کے جائے گی، بری نسبت بری جگہ لے کے جائے گی۔ جس طرح آپ نے مثال دی کہ ایک کمپنی ہے، اس کا نام ہے، اب اگرچہ وہ اپنے کام کے اندر کچھ 19-20 بھی کر دیتی ہے، لیکن چونکہ اس کا نام لوگ اندھا دھند اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اچھا فلاں کمپنی ہے ایسی مال اس کا لے لیتے ہیں۔ لیکن جب ایک کمپنی ہے کہ جو اگرچہ بیچاری کوشش کر رہی ہے، اچھا مال بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا ایک نام خراب ہو گیا، وہ ہے ہی ڈیفالٹر، ایک بار اس نے دھوکہ دے دیا تھا، بری نسبت ہو گئی ہے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھی نسبتیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو پیاری پیاری نسبتیں ہیں فضل بھائی، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید پر اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی نسبت کے حوالے سے کئی باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ ابھی جب آ کے بیٹھے اور کچھ یہ بات چیت چل رہی تھی تو اچانک میرے ذہن میں وہ آیت یاد آئی اور میں نے وہ آیت نکالی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ لائیں گے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی مشہور کتاب جال حق کے اندر یہ لکھا، تقلید کے حوالے سے، پیچھے چلنے کے حوالے سے، پیروی کے حوالے سے، فرمایا کہ نسبت کتنی زبردست چیز ہے کہ قیامت کے دن بھی بندے کو اس نسبت سے پکارا جائے گا۔ جیسے ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہماری نسبت ہے، فرمایا جائے گا اے حنفیوں، فرمایا جائے گا اے شافیوں، اے حنبلیوں، اے مالکیوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چاروں ماشاءاللہ مذہب مہذب ہیں، چاروں حق ہیں، ان کے ماننے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے مفتی کاظم صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ دونوں چیزیں، جنہوں نے ان اچھوں سے نسبت رکھی ان کو اچھوں کی نسبت کام آئے گی، اور جنہوں نے بری چیزوں سے نسبت رکھی تو قیامت کے دن پھر ان کو ان ناموں سے پکارا جائے گا اور وہ ان کے پیچھے یہ ہوں گے۔ اس لیے کہ بندے ایک شخص کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ کس سے نسبت رکھ رہا ہے، اس کو چیک کریں۔ دوسری آج امین صاحب نسبت کی اتنی اہمیت ہے کہ یہاں انسان تو انسان، اگر جانور نیک لوگوں سے نسبت رکھیں تو ان کا بھی کام بن جاتا ہے۔ کیا بات، بڑی مشہور و معروف سورت قرآن پاک کی سورہ کہف، اس میں اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر ہے، قطمیر کا، تو کیا تھا، اس نے اصحاب کہف سے نسبت ہی تو ہو گئی تھی نا، لیکن وہ نسبت ہو گئی تو دیکھیے کہ آج کتنا جو ہے وہ اس کا یوں سمجھے کہ چرچا ہے، کیوں؟ اچھی نسبت کی وجہ سے۔ قیامت کے دن
یہی اچھی نسبت کی وجہ سے اس کتے قطمیر کو بلعم بن باعورہ کی شکل دی جائے گی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور بلعم بن باعورہ کو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کتے کی شکل دی جائے گی اور وہ دوزخ کے اندر جائے گا۔ تو دیکھیے کہ نسبت کا کتنا یہ فرق پڑا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں کہ ان گھوڑوں کو جن کو مجاہدین سے نسبت ہو گئی، سورہ عادیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائی۔ تو بتائیے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اب یہ جانور جیسی ایک چیز ہے مگر اسے اچھوں سے نسبت ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا اور ان کے مقام اور مرتبے کو بھی بڑھا دیا۔ واہ واہ۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ان سب چیزوں سے لیسن، یعنی اگر اب تک کی جو گفتگو ہوئی، جیسے قربان مدنی فرما رہے ہیں تو ظاہر ینگسٹر بیٹھے ہیں، بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا منع کرتے ہیں۔ اگر ہم کو کسی کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی کسی کا کوئی رشتہ بھی آتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹھتا کس کے ساتھ، بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، کیونکہ ظاہر جو جس کے ساتھ بیٹھے گا اس کی وہ جو عادتیں ہیں، جو معاملات ہیں وہ اچھا۔ پھر آج کل تو ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ بھئی اگر اس کی عادت و اطوار دیکھنے تو اس کے اسٹیٹس دیکھیں، یہ نوجوان کیسا ہے، کہاں جا رہا ہے، بھئی اس کے اسٹیٹس دیکھیں، یہ جس طرح کی اس کی سوچ ہوگی۔ بلکہ یہاں تک امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے فرمایا کہ کسی کی جو رنگ ٹیون بجتی ہے، بیل، یہ بیل جو نا بتاتی ہے کہ یہ حضرت کہاں جا رہے ہیں۔ اگر وہ ہے داڑھی والا مولانا مذہبی لیکن اس نے رنگ ٹیون گانے کی رکھی ہوئی ہے تو بیڈ امپریشن پڑتا ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں اس طرح کی جو ہمیں مطلب ظاہر کرتی ہیں، اور یہ جیسے فضل بھائی آپ نے جو کئی مثالیں دیں تو ایسی ہماری روایتوں میں بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ عبداللہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوئی تو وہ ابو بکر صدیق بن گئے، اور اسی طرح عمر بن خطاب کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی تو وہ فاروق اعظم بن گئے، اسی طرح عثمان بن عفان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی تو وہ ذو النورین بن گئے، اور علی بن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی تو شیر خدا بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نسبتوں کی بہار ہے۔ حقیقت ہے نسبت کی تو کیا ہی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمارت مٹی کی بنتی ہے، اس پہ پتھر ہوتے ہیں، سیمنٹ ہوتی ہے اور اس سے عمارت بنتی ہے۔ ایک عمارت وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہوں گے، ایک عمارت وہ ہے جہاں پہ ہم جا کر کام کرتے ہیں، کمپنی کہلاتی ہے، ادارہ کہلاتا ہے، آفس کہلاتی ہے۔ ایک عمارت وہ ہے جو مسجد، جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی وہ بھی عمارت ہے، یہ بھی عمارت ہے، وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے، لیکن جب اس زمین کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، اس زمین کی نسبت نماز کے ساتھ ہو گئی، اس زمین کی نسبت عبادت کے ساتھ ہو گئی، تو اس کا مقام و مرتبہ یہ ہو گیا کہ تمام زمینوں میں اللہ کی سب سے زیادہ محبوب زمین ہو گئی۔ اور اس کا مقام و مرتبہ یہ ہو گیا کہ آپ اور جگہ تو چپل پہن کر جا سکتے ہیں، یہاں پر چپل پہن کر آنا بے ادبی کہلائے گا۔ اس زمین پر آنے سے پہلے آپ کو چپل اتارنی ہوگی۔ آپ دیکھیے کاغذ ہے، ایک کوڑا کاغذ ہے، اس پر جو ہے سائنس کی جو ہے وہ معلومات لکھی جاتی ہے، اردو کی معلومات لکھی جاتی ہے اور دیگر انفارمیشن لکھی جاتی ہیں۔ اس کاغذ پہ ہر طرح کی کتابیں تیار ہوتی ہیں، لیکن جب اسی کاغذ پہ اللہ کا کلام لکھ دیا جاتا ہے، اب اس کاغذ کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ وہی کاغذ ہے، کوئی اور بات لکھ دیں، اس کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اللہ۔ لیکن جب اسی کاغذ پر آپ کلام اللہ لکھ دیں، اب یہ قرآن مجید ہے، اس کی اہمیت اور وقعت یہ ہو گئی ہے کہ آپ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، حالانکہ کاغذ وہی ہے۔ تو پتہ چلا کاغذ نہیں بلکہ کلام اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کاغذ کی اہمیت بڑھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں تو آپ دیکھیے نا، اصحاب کہف کی جیسے کہ آپ نے مثال دی، حالانکہ وہ کتا ہے، وہ ایک جانور ہے، لیکن اس کی نسبت جیسی اللہ والا سے ہوئی، جیسی اس نے ان کی حفاظت کا دم بھرا، تو اللہ نے اس کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ جو کتا ہے اصحاب کہف کا، اس کتے کا مقام یہ کر دیا ہے کہ اس کا ذکر اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اور اس آیت کریمہ کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتے اس کو خوف ہے کہ کتے جو ہے وہ بھونکیں گے یا کتے کاٹ نہ لیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا آپ تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کتے کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کی وجہ سے آپ کتے کے کاٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کتا بھونکے، آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں،
یہ آیت پڑھنا شروع کر دیجیے، اللہ پاک جو ہے وہ ان کتوں کے کاٹنے سے اور اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو زمین کا تذکرہ فرمایا نا، میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بات ایڈ کروں۔ جی سبحان اللہ، نسبتوں کی بار ہے۔ فرمایا نا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم کہ جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، یعنی شہر مکہ کے حوالے سے۔ تو فرمایا مفسرین نے کہ اس کی قسم اس لیے کھائی گئی کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف فرما ہے۔ اچھا، یہ برکتوں والا مہینہ سلسلہ ہے، رمضان کو فضیلت کیوں ملی؟ نسبت کی وجہ سے تو فضیلت ملی۔ فرمایا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا سبحان اللہ وہ باعث برکت ہو گئی۔ تو یہی اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جس رات صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لائے، وہ رات کیسی بابرکت اور کیسی نسبت والی وہ رات۔ اور ابھی جیسے قربان مدنی ایک بات کہہ رہے تھے نا، تو اس میں وہی ایک بات اور بھی ہمارے اس میں لکھی ہے کہ وہی بات کہ شہروں کی بلڈنگوں کی تو کہا گیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو دائیں بائیں اوپر نیچے ساری سمتیں ہیں، لیکن جب ان میں سے کسی کو بیت اللہ سے نسبت ہو گئی تو اس کی طرف ادب کا ایک الگ انداز ہے کہ وہاں اس کے سامنے تھوکنا بھی جو ہے وہ اس طرف اس سمت پر جو ہے وہ اس کو منع کیا گیا۔ تو یہ جو نسبتوں کی بہاریں ہیں، لیکن یہاں پر میں چاہوں گا کہ ضمناً اگر تھوڑا اس موضوع کو لیں کہ یہ جو ادب کا جو آپ نے تعلق کیا کہ جناب یہ جو مطلب نسبت تو مل گئی، لیکن جیسے آپ نے ابھی ایک بہت پیاری مثال دی کہ ایک ہی کمپنی کے اگر ٹائل لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹائل جو ہے وہ کسی کے واش روم میں بھی لگے ہوئے ہیں اور وہی کمپنی کے ٹائل جو مسجد کے فرش پہ بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں وہ چپل پہن کے نہیں جا رہا، یہاں بغیر چپل کے نہیں جا رہا، تو یہ بھی ایک نسبت کا ہی ہے نا معاملہ۔ تو یہ جو ادب اور احترام کا جو معاملہ ہے تو اس یہ بھی میٹر تو کرتی ہے نا۔ یہ ادب تو وہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے ادب کی تعلیم ارشاد فرمائی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور ہمارے دین کا دار و مدار ہی ادب پر ہے۔ یہاں تک کہ نسبت کی تو ہم برکتیں بیان کر ہی رہے ہیں، لیکن ادب کی جہاں تک بات آئے گی تو وہ تو سادے کاغذ کا بھی ادب ہے، پورے کاغذ کا بھی ادب ہے۔ اس پہ جو عام تحریر اس پہ لکھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ اس پہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن عام جو زبان ہے تو اس کا بھی ادب تو اپنی جگہ پر ہوگا ہی ہوگا۔ اور جب بندہ اس کا ان معاملات کا، ان کورے کاغذ کا بھی، ان الفاظ کا بھی ادب کرے گا تو اس کی برکتیں پائے گا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک آپ نے جو ہے وہ کاغذ پڑا ہوا تھا، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ آپ نے اس کا ادب کیا، حالانکہ شراب پیتے تھے، لیکن اس کاغذ کے ادب کرنے کی برکت سے اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمائی، اور آپ کی ایسی توبہ قبول ہوئی، آپ نے ایسی توبہ کی کہ آپ اللہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ اور آج دیکھیں، آج یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے، اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کے کیسے کیسے واقعات ہیں، تو ادب کی برکت سے ایک شرابی اللہ کا ولی بن گیا۔ ادب تو حضور۔ اچھا، میں ان کی بات کو اس طرح کنٹینیو کروں گا کہ جیسے انہوں نے یہ کہا نا کہ ادب کا اسلام میں بہت اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ادب کی تعلیم فرمائی، یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت، اچھا حب اہل بیتی، اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ اگر اب اسے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، سبحان اللہ کیا بات ہے، اور اگر اس میں اہل بیت اطہار کی محبت دیکھیں، میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا آگے لیں۔ میں ایک چیز اور تھوڑا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایک ٹاپک لیا ہے کہ دیکھیں نیو جنریشن ہے نا، اب جیسے کہیں اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے تو بچپن سے ہی ابا نے جب بھی سلایا، اماں نے جب بھی سلایا، بھائی سر ادھر ہی رکھنا ہے، پاؤں نہیں کرنا ہے۔ اب جو نیو جنریشن ہے نا، وہ شاید ان چیزوں کو اتنا لیتی نہیں ہے، کیونکہ مدنی چینل ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس نے ہمارے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ یعنی اس چیز کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں، جب ایک موضوع چلا ہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں، تو یہاں تک لکھا، جیسے آپ نے بشر حافی علیہ رحمہ کا جو واقعہ سنا ہے، مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دن عام ٹوائلٹ میں جو واش روم جو صاف کرتا ہے، بھنگی کہلاتا ہے، اس کی صفائی کا پیالہ جو تھا وہ گندگی میں، مطلب وہ ٹوٹا ہوا کونا اور بڑا آلودہ سا تھا۔ اس کو جب غور سے دیکھا تو اس پہ لفظ اللہ یہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اٹھایا فوراً اور خادم سے پانی کا مطلب لوٹا منگوا کر اور خوب مل مل کر اچھی طرح اس کو صاف کیا۔
سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دیا. آپ رحمت اللہ علیہ اسی پیالے میں پانی پیا کرتے تھے. ایک دن اللہ پاک کی طرف سے آپ علیہ رحمہ کو الہام ہوا کہ جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں. تو یہ کانسیپٹ جو ہمارے دین میں ہے نا، کہ آج جیسے مثال قرآن پاک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے سے تھے اور خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ سے گر گیا فوراً چومتے تھے اس کو، ہے بے تاب. تو آج اگر ہماری مسجدیں ہیں، آج اگر ہمارے علاقے ہیں، خود ہمارے آفیسز دیکھیں، آپ نے اپنی دکان میں بھی ہو سکتا ہے حصول برکت لکھ کے قرآن پاک رکھا ہوگا، اس کی صفائی کا اہتمام ہے. یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے. اور یہ چیزیں یعنی جب تک ان چیزوں کو اپنایا گیا تھا نا تو ہم ترقیوں پہ تھے، عروج پہ تھے. تو اب یہ جو چیزیں ہم نے شروع سے دیکھا کہ جمعے کا دن آیا تو ادب، کہ آج جمعے کا دن ہے، عید کا دن ہے، صبح جناب نہانے کا، کپڑے اس کے لیے الگ نکالے گئے اور اہتمام کے ساتھ جناب مسجد میں جا رہے ہیں. آپ اور ہم سوچیں جو ہم نے اپنی لائف گزاری ہے، جو ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے، آج کوئی بڑی رات آتی تھی تو اس کا اہتمام ہے، قرآن شریف کی نیاز کا جو ہم نے دیکھا، نیاز تو کر لی. اب وہ نیاز کا آج کل جو بے دریک جو انداز ہوتا ہے، بعض اوقات گرانا کرنا، اور وہ دور کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے سامنے اگر وہ دانہ گرا تو آپ نے اپنی زبان کی نوک سے اس کو اٹھایا ہے. تو یہ جو ادب کرنے والوں نے ادب کیے نا، مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ ان کے نام روشن ہیں، ان کے نام بلند کیے گئے ہیں. تو آج بھی اس بات کا مطلب ایک ہے میٹر کہ ہم ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. ہم کہ جناب دنیا نے بہت ترقی کر لی، وہ جو بھی ترقی اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں ہمارے دینی شاعر کی بات ہوگی، جہاں ایسی بات ہوگی ادب بڑے بوڑھوں کا، دیکھیں نا جب بچے اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے تو ترقی پاتے تھے، ان کی دلوں سے دعائیں لیتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جو بھی بوڑھا ہوتا تھا اس بوڑھے تک کی تعظیم ہوتی تھی. کیا فرماتی؟ یہ میں نے کہا یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. آپ نے سب سے پہلے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام اس طرح روشن کیا کہ کتاب مکتوبات امام ربانی، جو آپ نے مکتوبات لکھے، اللہ عز و جل نے ان کی تحریر کے اندر ایسا کمال یہ رکھ دیا کہ فرمایا کہ جس نے یہ مکتوبات امام ربانی یہ کتاب یہ پڑھی، علماء اہل سنت نے اس کے وہ لکھے ہیں تراجم، تو پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اسرار کو اور لطائف کو یہ کھول دے گا. یہ کیا وجہ تھی کہ وہ نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں برکتیں عطا فرمائی. اسی طریقے سے آپ نے بزرگوں کی نسبت کے حوالے سے، ان کے تعظیم کے حوالے سے فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ مجھے جو ہے وہ تنگ دستی کا سامنا ہے، تنگ دستی کا سامنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لگتا یہ کہ تم کسی بوڑھے کے آگے سے گزر گئے ہو. اب یہ بتائیے کہ یہ ہمارا دین اسلام کتنا زبردست دین ہے کہ جس نے ادب بھی سکھایا، نسبتوں کے ساتھ ہمیں وابستہ بھی رکھا، اور یہ نسبتوں کے سہارے ہم آگے چل رہے ہیں. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہم کو کلیئر کرنا چاہیے. آپ بھی اگر اس پر کچھ اینڈ کریں اس موضوع. جی مجھے ایک دانا کا قول جو ہے وہ میرے پاس لکھا ہوا ہے. دانا کہتا ہے جس نے جو کچھ پایا ہے ادب و احترام کرنے کے سبب ہی پایا ہے، اور جس نے جو کچھ کھویا ہے ادب و احترام نہ کرنے کے سبب ہی کھویا ہے. آپ نے جو والدین والی بات کہی نا کہ جب تک یہ اولاد اپنے والدین کی بات مانا کرتی تھی، استادوں کا ایک احترام ہوا کرتا تھا، ان کی باتوں کو رکھا جاتا تھا، تو اس وقت جو شاگرد ہوتے تھے، جو اولاد ہوتی تھی، وہ کیا تربیت کرتی تھی، اس کی وجہ کیا ہوتی تھی. آپ دیکھیے ادب کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بڑے ہیں، سبحان اللہ، یہ میری ماں ہے، یہ میرے والد ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کے تجربات ہیں، ان کے معاملات ہیں، وہ اولاد کو اس وقت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ اپنے استاد اپنے ماں باپ کی بات کو لبیک کہتا ہوا، ان کے فرامین پر عمل کرتا ہوا جب آگے بڑھتا تھا نا، تو ٹھوکریں کم کھاتا تھا، ترقی زیادہ کیا کرتا تھا، سبحان اللہ، تکلیفیں کم اٹھاتا تھا، نتیجوں پر جلدی پہنچ جایا کرتا تھا. لیکن جب اولاد نے والدین کا ادب چھوڑا نا، باتوں کو ماننا چھوڑا، آپ کو کیا پتا ہے قرآن مجید میں تو یہ حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہہ سکتے. اف کتنی چھوٹی بات ہے. اس وقت کیا کیا جملے کہہ دی جاتے ہیں، ہمارے معاشرے سے ادب کتنا ختم ہو گیا ہے.
ہم سب کے لیے یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ دنیا کہاں چلی گئی آپ کو کیا پتہ، ہمیں پتہ ہے، تو پھر ہوا یہ کہ جو چیز ان کو 1 سال میں مل سکتی تھی نا، پھر وہ ٹھوکریں کھا کھا کے ان کو 10 سال میں بھی نہیں ملی، اللہ اور اگر وہ چیز ملی بھی تو کئی ٹھوکریں کھا کھا کے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے نقصان کر کے پھر کہیں جا کے وہاں تک پہنچے. کیا والدین کی بات پہلے مان لیتے تو آج وہ چیز پا لیتے. اللہ. جہاں تک ادب کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ ہمارے سامنے ایسی مثالوں کا بیان کیا ہے کہ ہمیں ادب کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ظاہر و باہر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیے ایک پتھر، اس کی کیا ویلیو ہے، ایک عام پتھر ہوتا ہے، لیکن جب اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں ایک پتھر پر اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہمارے لیے یہ سمجھے ایک برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیں تو اس کے بعد اسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس طریقے سے ادا کریں کہ جب سجدہ ہو تو سامنے پتھر ہونا چاہیے، سجدہ اللہ کو ہونا چاہیے. یعنی اس پتھر کا اتنا ادب اور اتنی تعظیم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بس ہم سمجھنے والے بن جائیں. تو میں چاہوں گا کہ فضل بھائی، چونکہ صحابہ کرام کا تذکرہ اس میں نسبت ہے، مولا علی کا ہے اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان برکتوں والی جو شخصیات ہیں صحابہ کرام کی جو نسبتیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبتیں، اس پر آپ اس میں حاجی صاحب عرض یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بھی ای مقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے فلاح و کامیابی تک یہ پہنچ جاؤ گے. اگر آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، ان کی ذات، کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ایسی مبارک نظر ان کے اوپر تھی کہ فرمایا کہ خیبر کے دن میں فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں راضی ہیں. چنانچہ جب خیبر کا دن آیا تو آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، آپ کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور جب آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو آپ نے وہ خیبر کا دروازہ بطور ڈھال کے اٹھا کر سامنے رکھا کہ جس کو بعد میں 40 افراد بھی نہ اٹھا سکے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کے کیا کہنے، اور جب کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں سمجھے کہ محبت کرتا ہے، یقیناً یہ شخصیات جو ہیں انہیں ان سے فیض بھی ملتا ہے. ایک شخص اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، انہوں نے دم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. ان کی کیسی نسبت ہے کہ ایک فقیر یہ کفار سے مانگ رہا تھا، انہوں نے عذرا مزاج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، انہوں نے اس کی یوں سمجھے کہ خالی ہتھیلی پر دم کر دیا اور کہا کہ ان کفار کے سامنے جا کر کھولنا. جب وہ جا کر کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دینار سے بھری ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. مگر چونکہ اہل سنت کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ظاہر کیا، جس کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے یہ بیان کیا کہ سورج طلوع نہیں ہوا مگر یہ کہ زمین پر بہترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ پتہ چلا کہ یہ حضرات بھی کتنا نسبتوں کا خیال رکھتے تھے، حالانکہ اہل بیت اطہار میں سے اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصف بیان کرنا، ان کی نسبت کا خیال رکھنا، یہ کتنا زبردست تھا. اس لیے بڑا زبردست یہ معاملہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ جب آدمی وہ مقام اور مرتبہ جو رب عز و جل نے فرمایا، اس کے حبیب علیہ السلام نے تعلیم دی، انشاءاللہ اس کے مطابق رہیں گے تو ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ. یہاں پہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت کا آپ نے جیسے بیان کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تنخواہ مقرر کی جا رہی ہے، ہماری اتنی تنخواہ ہے، آپ کی اتنی تنخواہ. اپنے بیٹے کی تنخواہ مقرر کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ مقرر کرتے. آپ دیکھیے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ زیادہ مقرر فرماتے ہیں اور اپنے بیٹے کی تنخواہ کم مقرر فرماتے ہیں. آئے ہائے. اور اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں بیٹا تمہاری تنخواہ پتہ ہے کیوں کم مقرر کی ہے؟ کیونکہ تمہاری نسبت میری طرف ہے، میرے بیٹے ہو. اور زید کی تنخواہ پتہ ہے میں نے زیادہ کیوں مقرر کی ہے؟ فرماتے ہیں زید کی تنخواہ میں نے زیادہ اس لیے مقرر کی ہے کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. کیا بات. تو تمہاری تنخواہ اس سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ دیکھیے کن کے بیٹے ہیں یہ؟ ابو جہل، جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے. اور اس نے ابو جہل نے کیا کیا اذیتیں نہیں دی، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی. جب تک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو صحابہ کرام کی نظر میں کیسے تھے؟ جب تک نسبت ابو جہل کی طرف تھی. لیکن جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی، یہ صحابی رسول ہو گئے، تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کی آنکھوں کے تارے بن گئے. صحابہ کرام آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگے. اور اس کی وجہ وہ یہ ارشاد فرماتے تھے، اے اکرمہ تمہارے والد کے معاملات ہم جانتے ہیں، لیکن چونکہ تم نے کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو مان لیا ہے، صحابی رسول ہو گئے ہو، لہذا ہم تمام باتوں کو بھول گئے ہیں، تم ہمارے سر کے تاج ہو. صحابہ کرام تو بس یہی دیکھا کرتے تھے. امیر معاویہ کا آپ انداز دیکھیں نا، صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت اطہار سے ایسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی بنا پر کہ آپ نے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے ہوئے تھے. وہ بڑے بھاری الحمدللہ وظائف مقرر کیے تھے اور ماہانہ بھیجا کرتے تھے، ماہانہ سالانہ بنیاد پر کہ اتنی رقم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کچھ حلے تقسیم فرمائے، جبے تقسیم فرمائے، دے دیے، اس کو دیے، اس کو دیے، بچوں کو تقسیم کر رہے ہیں، امام حسن و حسین رہ گئے. آپ کو ان جبوں میں، ان کپڑوں میں، ان حلوں میں وہ کوئی بہترین جبہ لگا نہیں کہ جو آپ حضور سے نسبت والے اہل بیت امام حسن و حسین کو دیں. آپ نے اسپیشلی دوبارہ دوسرے جگہ سے آپ نے اسپیشلی وہ جو دوسرے قیمتی حلے منگوائے، پھر وہ امام حسن و حسین رضی اللہ. کیا بات. تو یہ تو نسبت اہل بیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں سے صحابہ کرام کا، تابعین، تبع تابعین کا کیا انداز رہا ہے تو کھلی کتاب کی. اور جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں وہ ہے یہ صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت. اور فضل بھائی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا بیان ہے وہ بھی کچھ اگر بیان ہو. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست حلم، بردباری کی صفات عطا کی تھیں. اور یہ بڑی ایک زبردست یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ کے بادشاہ کے بیٹے یا وہ خود اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ لگا کہ ان کو لے جا کر یہ ترکیب کریں. تو چونکہ وہ نئے اسلام لائے تھے اور ایک شخصیت تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں کیونکہ گرمی بہت تیز ہے. انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تم ہمارے گھوڑے کے جو ہے نا چھاؤں کے اندر یہ چلو. وقت گزرتا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سلطان اسلام بن گئے. اللہ اکبر. چنانچہ جب یہ معاملہ پیش آیا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ نے انہیں تخت پر بٹھایا اور فرمایا کہ یہ بتائیے کہ یہ سیٹ اچھی ہے وہ آپ کے گھوڑے کی پشت؟ فرمایا کہ واقعی اس دن کے لیے میں ہمیشہ سے افسوس کرتا رہا. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نسبت عطا کی وہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید لکھا کرتے تھے. اور آپ مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب کہ جس کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں. فرمایا ولا رطب ولا یابس، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کے اندر یہ موجود ہے. اب جن نفوس قدسیہ نے اس کو لکھا ہوگا، مجھے بتائیے وہ کیسی زبردست نسبتوں کے یہ حامل ہوں گے، کیا ان کا طریقہ کار، کیا ان کا، اچھا خود یہ کیسی نسبتوں والے تھے کہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو تو میری آنکھوں پہ نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک رکھ دینا، ناخن مبارک رکھ دینا. یہ بھی کیا، یہ نسبت کی برکت ہے نا. اور میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ ہم یہ بھی اس کو بھی ڈسکس کریں کہ نیک لوگوں سے نسبت کی وجہ سے خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے. کیا بات. اچھا، ایک تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اس کا حکم دیا کہ یہ سارے یہ چیزیں رکھی جائیں. اور اگر دوسری طرف آئیں کہ ان کی نسبت کی وجہ سے خاتمہ درست، اللہ اکبر، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے.
اتنے بڑے محدث، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے مفسر قرآن، انتقال ہو رہا ہے تو شیطان آپ کے سامنے آ گیا اور کہا خدا ایک ہے، اس کو ثابت کرو. آپ نے 360 دلائل دی، شیطان نے اپنے زوم میں ان کو رد کیا وہاں. مگر آپ کی نسبت کن سے تھی؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی سے تھی. فوراً آپ نے پانی کو اٹھا کر، جو آپ وضو فرما رہے تھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے پانی اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف وہ پھینکا. اب یہ دیکھیے کرامت ہے کہ وہ کہاں سے پانی چلا کہاں پہنچا. آپ نے فرمایا کہ اس مردود کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. آپ نے کہا اور آپ کی روح کا فضل انصری سے پرواز ہو گئی. اور اب بعد انتقال بھی یہ دیکھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے نجم الدین کبریٰ کی نسبت جو ہے یہ کام آ گئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو نسبتوں کی بڑی بہاریں ہیں. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ابھی ہم نے جو سنا نا کہ فاروق اعظم کی سیرت میں کہ اہل بیت سے اتنی عقیدت محبت، تو آج بھی ہمارے جو بزرگ امیر اہل سنت کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ. سادات کرام کو اگر کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو تقسیم کرتے، جیسے پتہ ہے سید ہے تو ڈبل، اور اعلیٰ حضرت کی ایک عادت مبارک رہی. اور پھر اس میں ہی تعلیم ملتی ہے. ہمارے یہ جو بزرگ تعلیم دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور کوئی سید صاحب آ جائیں، آپ فیس چھوڑ دو نا یار، نہ بہت اچھی بات. آدھا کر دو. اگر آپ دکاندار ہیں اور کوئی ضرورت مند سید صاحب کی فیملی آ گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار لینے میں تھوڑا سا ہے ان کا معاملہ، ہاتھ تنگ ہو رہا ہے، تو آپ کچھ رعایت کر دو چپ چاپ. بتانا کہ بشر حافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنے زمانے کے اولیاء میں اتنا بلند مرتبہ کیوں دیا؟ واہ سبحان میں نے عرض کی میں نہیں جانتا. فرمایا تم میری سنت پر عمل کرتے ہو، اللہ. نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو، اور میرے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہو. کیا بات. یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچایا ہے. تو یہ جو ادب و احترام، خاص کر اب میں چاہوں گا اہل بیت کے حوالے سے جو قرآن و حدیث میں جو فضائل ہیں اور ان سے جو عقیدت و محبت کا اظہار ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت میں جو کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک عظیم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی باتیں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میں تم سے نہیں چاہتا کہ کوئی اجر اس بات پر دو مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے جو ہے یہ محبت کرنا. یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ناپاکی اور گندگی کو اہل بیت سے دور کیا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں اہل بیت اطہار کے شان و فضائل جو ہے یہ بیان ہوئے. حدیث پاک وہ جو ہے نا کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب سکھاؤ. ایک تو یہ کہ اپنے نبی کی محبت، دوسرا اہل بیت کی محبت، اور تیسرے جو ہے وہ تلاوت قرآن. اگر آپ اہل بیت کی محبت دیکھیں، یا تو اہل بیت کی محبت ہے نا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ گزرا کہ ایک تو اہل بیت ہیں، وہ تو گھرانے کے نا، یہاں تو جس کی شکل ملتی ہے ان کے ساتھ کیسی محبت ہے. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل کیا کہ حضرت سیدنا قابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. تو انہوں نے اسے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور انہیں مرعاب نامی علاقے کی زمین عطا فرمائی. تو عرض کی کہ یہ کیوں ان کو یہ کیا؟ فرمایا اسی لیے کہ ان کی شکل نبی کریم علیہ السلام سے ملتی ہے. یہ صرف شکل ملنے پر. اب آپ سوچیں کہ ان کا جو جز ہوں گے ان کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ ہوگا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سید الطائفہ ہیں، ہمارے سلسلہ قادری کے بزرگ ہیں. ان کو یہ اولیاء کے سردار بنے ہی کیسے؟ اسی لیے نا کہ وہ ایک سید صاحب، انہوں نے ان کو یہ اس سے پہلے یہ پہلوانی کیا کرتے تھے، انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آ جائیں، ہمارا آپ کا مقابلہ ہے. اب وہ بالکل دبلے پتلے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے بہت بڑے پہلوان. جب دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے وہ جو کس بلتے نا، یہ کسے، صرف اتنا انہوں نے کہہ دیا کہ میں سید زادہ ہوں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ایک طرف دنیا کی شہرت ہے اور ایک طرف آخرت میں نام ہے. آپ نے ایسا کچھ داؤ پیش کیا کہ اس سمجھے کہ کمزور سے سید زادے کو اپنے اوپر لے لیا. سب اس کو اٹھاتے ہوئے چل پڑے، کوئی آپ کے پاس نہ رہا. آپ خاموشی سے سر جھکا کر گھر آئے اور سو گئے. قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو اپنے سینے پر بٹھایا. اللہ اکبر. میں نے تمہیں زمانے کے اولیاء کا سردار بنا دیا. آنکھ کھلتی ہے تو دروازے پر سارے کے سارے جتنے اولیاء اللہ اس وقت بغداد میں تھے، یہ سب کے سب آپ کے دروازے پر موجود. یہ نسبت کی بات. یہ بھی ابھی جملہ کہا نا تو میں نے کفریہ کلمات کے بارے میں مدنی کے ناظرین میں ضرور کہوں گا. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے سادات کے حوالے سے نا. اس میں لکھا ہے
کہ ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سادات کرام جزء رسول سبحان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا ٹکڑا ہونے کے وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس حوالے سے انداز دیکھے کہ یہ سادات کرام کا ادب کرتے اور اس طرح سے. تو یہ جو الحمدللہ ہمارے جو ایک اہل سنت میں اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم و توقیر کا جو انداز ہے، یہ بھی بے شک الحمدللہ آپ دیکھیے اسی کی برکتیں ہیں. یہ جو الحمدللہ آج ہم امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں، امام اہل سنت کے واقعات سنتے ہیں. اب یہ جیسے کہ فضل بھائی نے ایسے واقعات بیان کیے، واقعات کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اور ادب اور تعظیم کی تو مثالیں ہی مثالیں، اور ایسی مثالیں ہیں کہ بندہ سنے تو وہ حیران ہو جائے کہ ایسا لاجواب ادب. یعنی وہ امام اہل سنت کا جیسے کہ آپ نے ذکر ارشاد فرمایا، امام اہل سنت کا ہے نا کہ آپ کو پالکی پہ ایک دعوت ہوئی، آپ پالکی کندھے پہ رکھ دی گئی ہے، 4 مزدور ہیں. پہلے تو کاریں وغیرہ اتنا وہ نہیں تھا رواج، پالکی کا رواج تھا. 4 افراد آتے تھے اور ایک ڈولی سی ہوتی تھی، اس میں اہتمام سے بٹھا کے لے جایا کرتے تھے. یہ جو پرسنالٹی ہوتی تھی، مشہور لوگ ہوتے تھے، معزز ہوتے تھے، ان کے لیے اہتمام ہوتا تھا. امام اہل سنت وہاں اس پہ تشریف رکھ دیا ہے آپ نے، اور پالکی کو اٹھا لیا گیا ہے اور لے کے جایا جائے. آپ دیکھیے کہ امام اہل سنت کو سید زادوں سے محبت کیسی تھی. وہ محبت ہی تھی کہ آپ کو سید زادوں کی خوشبو بھی آ جایا کرتی تھی. کیا بات، خوشبو بھی ہر ایک کو تھوڑی آئے گی بھائی، تو اسی کو آئے گی نا کہ جس کو اس سے لگن ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، وہ دور سے بھی وہ پہچان لیتا ہے بھائی یہ کون ہے. تو امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جو ہے حضور کے حال میں سے کوئی موجود پالکی روک دو. اللہ اکبر. پالکی روک دی گئی بھائی. آپ نیچے آتے ہیں کہتے ہیں بتاؤ آپ میں سے آل رسول کون ہے، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے. کیا بات. اب وہ خادم ہے، کہہ رہے ہیں حضور ہم خادم ہیں، خادم کا کام جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے، آپ بس تشریف رکھ کے کہا نہیں بتاؤ. یہ کہتے ہیں کہ حضور میں آل رسول. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی گستاخی کر دی، رونا شروع فرما دیا آپ نے. اپنی دستار کو، اتنا وقت کا بڑا عالم، اپنے دستار امام شریف کا آپ نے اس کے قدموں میں رکھ دیا کہ بھئی میری کیا حیثیت کہ میں تمہارے کندھے پہ سواری کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کل بروز قیامت کیا جواب دوں گا. وہ فرماتے کہ بس اب اس کا جو ہے بدلہ یہ ہوگا کہ آپ اندر تشریف رکھیں اور پالکی کو میں اٹھاؤں گا. تصور باندھیں کہ اس وقت عالم کیا ہوگا کہ وقت کا اتنا بڑا عالم اور یہ کہہ رہا ہے. لوگ آ گئے حضور خادم ہے، خادم کا کام ہی ہوتا ہے. کہا نہیں، یہ آل رسول ہے. آل رسول کے کندھے میں میں سواری نہیں کر سکتا. جب تک امام اہل سنت نے اس آل رسول کو پالکی میں بٹھا کر اپنے کندھے پر اس کو سواری نہیں کروائی، اس وقت تک آپ کو چین نصیب نہیں. اللہ یہ الحمدللہ یہ ادب اور تعظیم وہ ہے جو الحمدللہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. یہ ہمارا سلسلہ وار سلسلہ پورا چلتا چلا آ رہا ہے. امام اہل سنت سے پہلے دیکھیں، امام اہل سنت کے بعد امیر اہل سنت کو دیکھیں. ہمارے یہاں تو باقاعدہ خصوصیت کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ اگر ہمارے مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے، جامعہ کا افتتاح ہو رہا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی کا افتتاح ہو رہا ہے، تو کسی مجلس کا افتتاح ہو رہا ہے، کہیں جو ہے مسجد کا افتتاح کیا جا رہا ہے، کچھ خاص اہتمام ہو رہا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اہل بیت پہ سے کوئی شہزادہ آ جائے اور وہ جو ہے اس کا افتتاح کرتے ہیں تو برکت ہی برکت. کیا بات. اور یہ باقاعدہ اہتمام رہا ہے. یہاں پہ میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ سب جیسے ہم نے نسبت پہ اتنی بات کی الحمدللہ، اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وہیں حاجی صاحب ایک چیز سے نسبت جب قائم ہوتی ہے نا تو اس کے تقاضے پورے کرنے بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں. جب ایک شخص کی نسبت ایک کمپنی سے ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ وہاں پہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے چھٹی ہوگی، یہ آپ نے ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے. تو جب آپ اس سے نسبت کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو ہی آپ وہاں سے جو ہے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں. تو بحمدللہ تعالی ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے نسبت کا دم بھرتے ہیں. انہی کا فیضان الحمدللہ ہمیں مل بھی رہا ہے. لیکن اب تقاضا بھی تو ہے نا کہ ہم اس نسبت کی برکتیں حاصل کیسے کریں. بارش تو ہو رہی ہے، اب میں ہی جو ہے گھر کے اندر کنڈی لا کے بیٹھ جاؤں، چھت بالکل RCC ہو اور کہوں بارش مجھ پہ کیوں نہیں برس رہی. بھائی آپ باہر نکلیے. بارش سے فیض حاصل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو چھت اپنے سر سے ہٹانی ہوگی. جب بندہ یہ کرے گا تو اس کی برکتیں ملیں گی. علماء فرماتے ہیں آپ جس سلسلے سے آپ کی نسبت ہو گئی نا، الحمدللہ ہم تاریخ قادری ہیں، تو اس سلسلے کے اس ماحول کے اپنی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. ان ریکوائرمنٹ پر عمل کرنا، ان کو فالو کرنا،
یہ وہ چیز ہے جو اس نسبت کی پوری پوری برکتیں آپ کو دلایا کرتی ہیں. اس کو کچھ یوں سمجھایا, کہا دیکھو ایک شخص صبح 8 بجے کام پہ جاتا ہے, 4 بجے آتا ہے. کیا کوئی شخص دوپہر میں اگر کام کرنے جائے تو کیا ناجائز ہے, حرام ہے؟ کہا نہیں. لیکن چونکہ وہ جس کمپنی سے اس کی نسبت ہو گئی ہے, جہاں پہ وہ جاتا ہے, وہاں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو 8 سے 4 بجے آنا ہے. تو 2 بجے کام پہ جانا ناجائز نہیں ہے, 4 بجے بھی جانا ناجائز نہیں ہے, لیکن اس ٹائم پہ جانا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. کہا اسی طریقے سے دیگر باتیں جو ہے وہ ناجائز اور جو ہے حرام نہیں ہوتی, لیکن آپ جس سلسلے سے منسوب ہو جاتے ہیں, آپ کے پیران پیر دستگیر, آپ کے جو ہے علماء کرام آپ کو جس چیز کی رہنمائی فرما رہے ہیں, اس نسبت اس سلسلے کی بات کو آپ مانتے چلے جائیں, آپ اس سلسلے کی برکتیں پاتے چلے جائیں گے. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک اعزاز ہی ہے کہ الحمدللہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہماری رہنمائی ملتی ہے. یہی پھر آخر میں بھی عرض کروں گا کہ جو ہمارے اسلاف و بزرگوں کا اس معاملے میں انداز رہا اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے, اس کی خوب برکتیں پائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے.